پہلے ناظرین عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ سن لیں جو انہوں نے جیل میں کل اپنی بہن سے ملاقات کے وقت دیا. امپورٹنٹ ہے ان کا پیغام آپ تک پہنچانا، کیونکہ یہی ایک پیغام پہنچانے کی سزا علیمہ خان بھی کاٹ رہی ہیں، ان کی فیملی بھی کاٹ رہی ہے، ہم جو جرنلسٹ ہیں ہم لوگ بھی کاٹ رہے ہیں، جو لوگ عمران خان صاحب کا پیغام ابھی تک پہنچا دیتے ہیں. ورنہ پاکستان کا میڈیا تو نہ ہی دکھاتا ہے نہ سناتا ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں لا الہ الا اللہ کا ماننے والا ہوں. یہ کلمہ انسان کو ہر قسم کے خوف اور غلامی سے آزادی دیتا ہے. میری زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، عاصم منیر کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہمارا ایمان ہی ہماری حقیقی آزادی کا ضامن ہے، کیونکہ یہ کلمہ انسان کو خوف کی زنجیریں توڑنے کی قوت فراہم کرتا ہے. مجھے توڑنے کی کوشش میں مجھے مسلسل قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے. 1 سال سے میرے ذاتی ڈاکٹر کو معائنے کی اجازت نہیں دی گئی. کئی ہفتے تک اخبارات اور ٹی وی بند کر دیے جاتے ہیں. فیملی ممبران اور وکلا تک کو ملنے سے روکا جاتا ہے. 1.5 سال سے سیاسی رفقا سے ملاقات نہیں ہونے دی گئی. عاصم منیر کے لیے میرا پیغام ہے کہ مجھ پر دباؤ بڑھانے کے لیے چاہے میرے خاندان میں سے جس مرضی کو قید میں ڈال دو، میں نہ جھکوں گا نہ اس ظلم کو قبول کروں گا. میں اپنی حقیقی آزادی کی جدوجہد ہر حال میں جاری رکھوں گا. یہ جی عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ. عاصم منیر صاحب کے لیے بڑا بھاری سٹیٹمنٹ. انہوں نے عاصم منیر صاحب کے اوپر سنگین چیزیں جو ہیں وہ دوبارہ سے ان کی طرف تھرو کی ہیں. انہوں نے بتایا کہ ان کی پالیسی غلط ہے. یہ افغانستان کے مخالفین کو خوش کرنے کے لیے کم عقلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو خطے میں قائم ہونے والا امن ہے اس کو تباہ کر رہے ہیں. یہ عاصم منیر کے بارے میں عمران خان نے کہا، اور عاصم منیر کو چیلنج کیا کہ چاہے میرے خاندان میں جس کو مرضی جیل میں ڈالو، میں تمہارے سامنے نہیں جھکوں گا، اس ظلم کو قبول نہیں کروں گا، میں اپنی حقیقی آزادی کی جدوجہد جاری رکھوں گا. تو یہ ہے ناظرین عمران خان. دیکھیں علیمہ خانم کو مشکلات کا سامنا ہے جیل کے باہر. کبھی ان کے اوپر انڈا پھینک دیا جاتا ہے، کبھی ان کے اوپر بہت عجیب و غریب سوالات کی بوچھاڑ کر دی جاتی ہے. وہ بات کرنا چاہتی ہیں، انہیں بولنے نہیں دیا جاتا. کیمرے ان کے منہ کے اوپر فٹ کر کے ان کے ساتھ ساتھ صحافی بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جس نوعیت کے سوالات عمران خان سے کیے جا رہے ہیں یا جس نوعیت کے سوالات عمران خان کی بہنوں سے کیے جا رہے ہیں، ایسے سوالات کوئی مریم نواز سے بلاول سے کر سکتا ہے؟ تو صاف جواب ہے کہ نہیں. کیا ایسے سوالات نواز شریف اور زرداری سے ہو سکتے ہیں؟ تو صاف جواب ہے کہ نہیں. فضل الرحمان سے ہو سکتے ہیں؟ تو صاف جواب ہے کہ نہیں. یہ ایک طرح کی ہراسمنٹ ہے جو کی جا رہی ہے اڈیالہ جیل کے باہر، اور ایسا لگتا ہے کہ پلاننگ کے ساتھ ہو رہی ہے، کیونکہ زبیر علی خان صاحب نے ایک دن پہلے پوری کہانی سنا دی تھی کہ کل کے دن یہ ہوگا، اور پھر ہم نے دیکھا وہ ہوا بھی. لیکن پاکستان تحریک انصاف کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. تشدد جو ہے یا دھکم پیل جو ہے وہ کسی چیز کا جواب نہیں ہوتا. میرے خیال میں اگر کوئی بھی اپنے آپ کو ایکسپوز کرتا ہے تو آپ کو زبان سے اور طریقے سے اس کا جواب دینا چاہیے، لاجک کے ساتھ، اور آپ کو واپس اسے ایکسپوز کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اٹیک کرنا یا اس کو دھکا دینا یا کوئی ایسی چیز کرنا. یہ نامناسب ہے. جو سب سے امپورٹنٹ اور بڑی خبر جس کے اوپر بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے، پورے پاکستان میں رولا پڑا ہوا ہے، وہ عمران خان صاحب کا آرمی چیف کو لکھا گیا خط ہے. مختلف لوگ اس کے اوپر مختلف تجزیے کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آرمی چیف کے پاس کیوں چلے گئے اور انہی کے خلاف تو جدوجہد ہے. اور اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو کچھ بھی کیا ہے عمران خان صاحب نے کھل کر بتا دیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے. اور عمران خان صاحب نے بتایا کہ آپ کی پالیسیز کا پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. نہ صرف پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے بلکہ فوج اور عوام کے اندر ایک خلیج پیدا ہو رہی ہے جو نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں پاکستان کے اندر ایشوز کم تو نہیں ہے نا. جو سول سائڈ کے ایشوز ہیں وہاں پہ معیشت ہے اس کو ٹھیک ہونا ہے، اور یہ لنکڈ ہے آپ کے دہشت گردی کے معاملات کے ساتھ. تو دہشت گردی کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کی سیکورٹی فورسز کو تگڑا ہونا پڑے گا. اور اگر سیکورٹی فورسز کو دہشت گردی کے خلاف لڑائی لڑنی ہے یا امن و امان کے لیے کام کرنا ہے تو انہیں عوام کی مکمل تائید اور سپورٹ چاہیے ہوگی. اب عوام کی مکمل تائید اور سپورٹ ان کے ساتھ ہے نہیں، اور وہاں مخالفت بڑھتی جا رہی ہے. مخالفت بڑھنے کی وجہ جو ہے عمران خان صاحب نے 6 وجوہات بتا دی کہ جناب یہ چیزیں آپ کر رہے ہیں اور آپ کی وجہ سے ہو رہی ہیں، ان چیزوں کو آپ ٹھیک کر دیں. اب اس کو کچھ لوگ ڈیل کا نام دے رہے ہیں. میں اس کو اور سمپلیفائی کروں تو عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج اپنے آئینی کردار کے اندر واپس جائے بطور ادارہ، اور سیاست کے اندر مداخلت بند کرے. یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے اس کو بند کیا جائے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے اس کو بند کیا جائے، انسانی حقوق کی پامالیاں روکی جائیں، اور جو عدلیہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے باقی جگہوں پہ یہ کھیل بند کیا جائے. اب عمران خان ایک ادارے کو اس کی آئینی حدود یاد دلاتے ہوئے اسے مشورہ دے رہے ہیں کہ اپنی آئینی حدود میں چلے جاؤ، اور اس سے معاملات نہ صرف ادارے کے لیے ٹھیک ہو جائیں گے بلکہ پاکستان کے لیے بھی ٹھیک ہو جائیں گے.
اب اس کو ڈیل کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ بھئی ڈیل تو یہ ہوتی ہے کہ سر تسی جو کرنا ہے تسی کرو تے میرے اتنے مہربانی کرو، میرے پہ رحم کرو، جیسا کہ نواز شریف ڈیل کر کے گئے. نواز شریف صاحب جو ہے وہ اس وقت ایک استعارہ ہے ڈیل کا. یعنی پاکستان میں جب بھی کوئی ڈیل کی بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کیا عمران خان نواز شریف کی طرح ڈیل کر لے گا؟ تو ورڈ نواز شریف کی طرح آ جاتا ہے بیچ میں، یا آصف علی زرداری یا نواز شریف. یہ ڈیل کا مفاہمت کا استعارہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ڈیل کی ہے. عمران خان صاحب جو ہے وہ مسئلے کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں، وہ کوئی اپنے لیے ڈیل نہیں کرنا چاہتے. اس چیز میں ایک فرق ہے. مسئلے کو ڈیل کرنے کے لیے بیٹھنا پڑے گا نا، بات کرنی پڑے گی، جس کے ساتھ مسئلہ ہے اسی کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا جس نے یہ سارا معاملہ خراب کیا ہے. اب شہباز شریف صاحب سے کیا بات کریں، نواز شریف صاحب سے کیا بات کریں؟ یعنی انہوں نے وہ پالش چھوڑنی نہیں ہے، انہوں نے ہاتھ سے برش چھوڑنا ہی نہیں ہے. کم سے کم وہ اس بات پہ تو آمادہ ہوں کہ ہم برش کو اور پالش کو چھوڑ کے ہم بوٹوں کو رگڑا لگانا بند کر کے ہم آ جاتے ہیں، بیٹھ کے ہم بات کر لیتے ہیں. تو جب وہاں پہ بیٹھ کر بات چیت ہوگی تو پھر پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ بھی. لیکن پولیٹیکل لیڈرشپ ذہنی طور پہ تیار ہی نہیں ہے، وہ غلامی سے باہر نہیں نکل رہے. تو عمران خان صاحب نے پھر بات وہیں کرنی ہے نا جہاں پہ مسئلہ ہے. تو انہوں نے یہ لیٹر لکھا اور یہ لیٹر لکھنے کے بعد عمران خان صاحب نے بال اٹھا کے آرمی چیف کے کوٹ میں پھینک دیا. ایک چیز آپ اور ذہن میں رکھیے گا، دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ بڑی سمارٹنس سے، بڑے طریقے سے مرض الزام ٹھہرا دیا جاتا ہے، کبھی جوڈیشری کو، کبھی حکومت کو، کبھی اس کو، کبھی اس کو. عمران خان صاحب نے بڑی سمجھداری کے ساتھ یہ سارا کچھ بھی جو ہوا ہے وہ اٹھا کر جہاں سے ہوا ہے اس طرف ساری چیزیں اور فوکس اس طرف کر دیا کہ جناب یہ سارا کچھ جو ہوا ہے میں سمجھتا ہوں اس کے لیے آپ ذمہ دار ہیں اور قوم اسی لیے آپ سے ناراض ہے، لہذا یہ ساری چیزیں آپ ٹھیک کریں تاکہ معاملہ ٹھیک ہو. اور ساتھ میں اونرشپ بھی لے لی، ابھی فوج بھی میری ہے، میں مالک ہوں اس کا، اور ملک بھی میرا ہے. کچھ عرصہ پہلے عمران خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ اور بھی تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ فوج جو ہے یہ پورے پاکستان کی ہے، یہ فوج جو ہے وہ صرف آرمی چیف کی نہیں ہے یا کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کی. پورا پاکستان جو ہے وہ ٹیکس دیتا ہے، پورا پاکستان جو ہے وہ اگر فوج کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تبھی فوج کو کامیابی ملتی ہے، ویسے تو ملتی نہیں ہے. اب جناب جو سیکیورٹی ذرائع ہیں وہ متحرک ہو گئے ہیں. سیکیورٹی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی خط نہیں ملا، اور یہ بات میڈیا پر چھپوائی جا رہی ہے، چلوائی جا رہی ہے. کچھ میڈیا ہاؤسز جو ہے وہ اپنی مرضی سے بھی چلا رہے ہیں، کچھ آپ کو پتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ بیچاری ڈری ہوئی ہے کہ کہیں خط آ گیا، خط کا جواب نہ آ جائے، کوئی اور چیز نہ آ جائے. جواب آئے یا نہ آئے، لوگوں کو یہ پتا چل گیا ہے جو سوالات عمران خان صاحب نے اٹھانے تھے وہ سوالات عمران خان صاحب نے اٹھا دیے ہیں. جو فیکٹس انہوں نے سامنے لے کر آنے تھے عمران خان صاحب وہ فیکٹس سامنے لے کر آ گئے ہیں. یہ چھوٹی چیز نہیں ہوئی، یاد رکھیے گا، یہ انٹرنیشنلی رپورٹ ہوگا. اور عمران خان صاحب یہ کل کو کہیں گے کہ میں نے حجت تمام کی تھی، میں نے تو آرمی چیف کو، سب لوگ کہتے ہیں میں آرمی چیف کا مخالف ہوں، میں نے تو آرمی چیف کو لیٹر لکھا تھا کہ معاملہ ٹھیک کرو، اب انہوں نے نہیں کیا تو اس میں میرا قصور کیا ہے؟ دباؤ تو بڑھے گا اس سے. لیکن سیکیورٹی ذرائع کہہ رہے ہیں جی کہ خط موصول نہیں ہوا، پورے پاکستان کو موصول ہو گیا خط، یہ سیکیورٹی ذرائع کو موصول نہیں ہوا. یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ انٹیلیجنس کا یہ لیول ہے کہ جناب ایک خط پاکستان کے بچے نے پڑھ لیا، میں نے ویلاگ میں پڑھ کے سنا دیا، لاکھوں لوگوں نے میرے ویلاگ سے سن لیا، اور لوگوں نے، کروڑوں لوگوں نے مختلف لوگوں کے چینلز کے اوپر سن لیا، پڑھ لیا. تو اس کے باوجود ابھی تک سیکیورٹی ذرائع کو پتہ ہی نہیں چلا خط کے بارے میں. اور پاکستان تحریک انصاف اون کر رہی ہے کہ یہ خط عمران خان صاحب نے لکھا ہے